نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے آئے ہوئے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا مشکور ہوں کہ وہ اپنے قیمتی وقت سے کچھ لمحات نکال کر ہمارے پروگرام میں آئے۔ تو اسی طریقے سے میں ندیم سروے کا مشکور ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تک، کیونکہ وہ آپ ہماری باتیں آپ تک جو پہنچائیں گے لائف کے ذریعے، وہ ہمارے آج بھی ندیم سروے صاحب ہوں گے۔ اور آج کے ہمارے اس پینل کا بھی تعارف کراتا چلوں۔ پینل میں ہمارے جو ہیں محمد علی ارائیں صاحب ہیں، تنظیم ارائیاں کے جو ہیں عہدیدار ہیں۔ ان کے ساتھ صفدر ارائیں صاحب ہیں، یہ بھی تنظیم کے جو ہے سرپرست اعلیٰ ہیں، اور ARY ڈسٹرکٹ رپورٹر ہیں نشار فروز کے۔ منور حسین منور پریس کلب مہراپور کے صدر بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پروگرام کو ہم باقاعدہ آغاز کریں گے، اور حسب روایت ہم شروع کریں گے نعت سے، کیونکہ یہ جو کفار یا غیر مسلم مفتن فختن خاکوں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے یا اپنے کالموں میں اور کارٹون اور خاکے بنا کے وہ ساکی کر رہے ہیں آج کل جو انڈیا میں BJP کے جو رہنماؤں نے باقاعدہ لائیو پروگراموں کی، اس کو مد نظر رکھتے دوستوں کو مشورہ ہے کہ ہر پروگرام میں نعت سے شروع کیا جائے گا۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا ہمارے جو دوست ہیں غلام نبی مغل صاحب سے، وہ کہ پیارے نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنے جو ہے نعت پیش کریں۔ اپنے ہدیہ نعت کے لیے میں گزارش کروں گا پھر غلام نبی سے کہ وہ نبی کی شان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ مجھے خوب جان لے منزلیں، یہ شکستہ پا کوئی اور ہے۔ مجھے خوب جان لے منزلیں، یہ شکستہ پا کوئی اور ہے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میری التجا ہے یہ دوستو جو کبھی سوئے حرم چلو۔ میری التجا ہے یہ دوستو کبھی تم جو سوئے حرم چلو، تو بنا کے سر کو قدم چلو کہ یہ راستہ کوئی اور ہے۔ تو بنا کے سر کو قدم چلو کہ یہ راستہ کوئی اور ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔
یہ تھے غلام نبی مغل صاحب جنہوں نے عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ اب میں یعنی پروگرام کے آغاز ہی میں مرکزی تنظیم رائیاں کے نائب وائس پریزیڈنٹ ہیں، نائب صدر ہیں نشر و فروز کے محمد علی ارائم، سیاسی سماجی شخصیت بھی ہیں، ان سے یعنی شروع ان سے کریں گے۔ تو ان سے جو ہے پوچھیں گے ہم کہ یہ جو بلدیاتی انتخاب، ہمارا پروگرام کا عنوان ہی ہے تجزیے اور تبصرے، ٹھیک ہے؟ تو ان سے ہم یہ کہیں گے کہ مکمل احاطہ کریں کہ 70 سالہ تاریخ میں بلدیاتی کے حوالے سے قومی اور صوبائی کو چھوڑ کر کہ کون جیتے آئے ہیں، کنہوں نے کیا کام کی، کن کی خدمات ہیں۔ اس کے علاوہ جو حالیہ الیکشن ہیں، 2 گروپ تھے ہمارے پاس جو روایت ہے، جو ہمارے پاس روایتی حریف تھے، مغل پینل، لودھی پینل، یہ اتحاد ہے۔ تو ان کے اتحاد کے سبب کیا یعنی پوزیشن کیا ہے شہر کی، اور یہ جو نئی انٹری آئی ہے انہوں نے جو ہلچل پیدا کی ہوئی ہے، ایسی نہیں ہے کہ جو آسانی سے جو الیکشن ہو جائے، اس دفعہ جو مقابلہ سخت ہے۔ تو اس سے بارے میں ہم آپ ان سے تجزیہ لیں گے کہ ان کی رائے کے مطابق یعنی پوزیشن کیسی ہے، کس کی، یعنی جیسے ہم شہری اتحاد کہتے ہیں اور پیپلز پارٹی یا دیگر ایم کیو ہیں، وہ تو مقصد سائڈ میں ہے، اصل مقابلہ پی پی کا اور اینٹی پی پی یعنی شہری اتحاد کا۔ تو ان کے درمیان آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کون کتنی سیٹیں نکالے گا اور کون سے وارڈ میں کس کی پوزیشن صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا کہ یہ جو نظر آ رہا ہے اس دفعہ جو ہے جوش ہے اور یہ تصادم کا ایک خطرہ سے محسوس ہے کیونکہ سیریس لیا ہوا ہے، لیکن تو پوچھنا یہ ہے کہ آیا کہ کبھی ہوا نہیں ہمارے پاس، مگر اس دفعہ محسوس ہو رہا ہے کہ آیا کہ ہمارا خدشہ درست ہے کہ تصادم ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے وہ کون سی پولنگ ہے؟ تو میں گزارش کروں گا کہ محمد ارائیں صاحب کو کہ وہ مفصل اور تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شکریہ شاکر صاحب، آپ نے اتنی مفصل تمہید باندھی، تو میں آپ سب کا، ندیم صاحب کا، منور صاحب کا، غلام نبی صاحب کا، صفدر بھائی کا اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے مہراپور کی تاریخ جو ہے 70 سالہ تاریخ جو آپ نے سوال کیا، اس میں یہ ہے کہ ہم جو ہے نا شروع سے ہماری ایک یا بدقسمتی کہہ لیں کہ یا خوش قسمتی کہہ لیں کہ ہم ہمیشہ اپوزیشن میں رہے۔ تو عوام نے ہمیشہ جو ہے اس کو ہمیشہ سفر کیا ہے اس بات کو کہ مرکز میں گورنمنٹ کوئی اور ہوتی تھی اور ہمارے ہاں گورنمنٹ کوئی اور ہوتی تھی۔ اس کا جو نقصان ہوا جو سب سے زیادہ، وہ ہم مہراپور کے لوگوں کو بہت اس کا نقصان ہوا، کیونکہ جو نمائندے منتخب ہو کر آتے تھے، جن کو لوگ منتخب کرتے تھے، تو یا مطلب کہ وہ اس وجہ سے وہ بعد میں منتخب ہونے کا وہ لوگ کہتے تھے کہ جی ہمیں تو فنڈ نہیں ملتے اوپر سے، یا ہمیں جو ہے نا ہماری تو چلتی نہیں ہے، مرکز میں کسی اور کی گورنمنٹ ہے۔ تو اس وجہ سے مہراپور کو بہت جو ہے نا بڑا نقصان ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جو سینیریو چل رہا ہے، میں اب تھوڑا موجودہ حالات پہ کہوں گا کہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے جس میں اب جو ہے، تو اس میں میں مین کردار جو ہے اس وقت جنہوں نے اس سیاست میں جو ہے مہراپور کی سیاست میں جو ہلچل مچائی ہے، میں اس میں بلا شبہ، میں بلا تفریق، اس میں کوئی شک نہیں، میں میرٹ کی بات کروں گا کہ امداد چانگ نے جا کر جو مطلب کہ اس نئی سیاست میں جو ایک جدت دی ہے، پیپلز پارٹی کی سیاست میں کہوں گا کہ جس طرح انہوں نے اس کو مطلب کہ آگے انہینس کیا، اس کو بوسٹ اپ کیا ہے، اس کو اپنے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے یہاں آ کر پہلے تو ایک قسم کا ون سائیڈڈ مقابلہ ہوتا تھا، تو انہوں نے اب آ کر مقابلے کی جو فضا پیدا کی ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ اب ہم تصادم کا کہیں، میں تو اس کو نہیں کہوں گا، مطلب کہ جو ہے ٹھیک ہے، لوگوں کو آپ فیصلہ کرنے دیں، جو جہاں ووٹ دیتا ہے اس وقت ہے، تو اس میں تصادم کے تو کوئی ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ آزاد ہیں ہم، ہمارے اوپر تو کوئی مسلط نہیں کہ ہمارے کوئی جبر تو نہیں ہے کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے، ہم آزاد ہیں، ہم جہاں مرضی ووٹ دیں، عوام مہراپور کی عوام آزاد ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اب میں جو سینیریو مجھے جو لگ رہا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اب جو امداد چانگ نے آ کے جو اس دفعہ جو گیم کو جو پلٹا ہے کافی حد تک جو ہے، بہرحال ہاں، تو بہرحال اس وجہ سے میں اس دفعہ میں پوزیشن چینج دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ۔ تو اس دفعہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اس بار جو ہے جو بھی ہے مخالف جو بھی ہیں ان کو
تو اس بار میں پیپلز پارٹی کا میں سب سے میں چیئرمین دیکھ رہا ہوں بنتے ہوئے. تو بہرحال اور یہ مرحبا پور کی میں سمجھتا ہوں اس بار خوش قسمتی ہوگی. اگر کیونکہ پچھلے 4 سال میں دیکھو نا عوام نے بہت سفر کیا ہے, بہت خوار ہوئے ہیں, کیا برا حشر تھا, شہر کو کھنڈرات میں مطلب کہ تبدیل ہو گیا ہے, گلی گلی میں پانی, گندگی کے ڈھیر. اصل میں اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم انہیں کہتے ہیں تو ان کے بعد ایک ہی جواب ہوتا ہے, جی ہمیں تو اوپر سے فنڈ نہیں ملتے, ہمارا تو کوئی کہنا نہیں مانتا, ہمارا تو کوئی جو ہے سینیٹری انچارج کہنا نہیں مانتا, کوئی بھنگی کہنا نہیں مانتا. اگر بھائی اگر آپ لوگ کہتے ہیں اگر نہیں کہنا مانتا تو آپ پھر کیوں, ہمارا قصور کیا, عوام کا کیا قصور ہے اس میں بتاؤ نا. اگر کہنا ٹھیک ہے اگر تو عوام کہاں جائے, گھر کے آگے گندگی کے ڈھیر, پانی کے گٹر بند, نالیاں ابل رہی ہیں مطلب. تو اب یہ کہنا کہ جی اب ہمیں فنڈ نہیں ملتے, ہمارا تو کوئی کہنا نہیں, میں اس کو جسٹیفائی نہیں کروں گا, میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ بہرحال اب جو ہے اب مہراب کی عوام مجھے جو میں دیکھ رہا ہوں اوورآل جو ہے نا جو چینج ہے جو اس میں بلا تفریق کسی کوئی بھی ذات لے لو, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اس میں کوئی جو ہے کوئی فرقہ یا کوئی ذات کہہ کے جی نہیں, اس میں بلا تفریق, اس میں کوئی کسی تعصب کا عنصر نہیں ہے. اس کے بغیر بلا تفریق جو ہے اب لوگ جو ہے نا اپنی مرضی سے اپنا ووٹ اس وقت کاسٹ کریں گے. اس میں اب آپ یہ کہو کہ جناب نہیں جی یہ تو ایک تعصب کی بات نہیں, اس میں دیکھو لوگ عوام تنگ آ گئے. اب لوگ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی چینج ہو, ہم دیکھیں دوسروں کو بھی تو آزما کے دیکھیں. انہوں سب کو دیکھا ہے, ایک 70 سال سے ہمیں سفر کر رہا ہے. پہلے جماعت اسلامی شروع میں تھی, اس کے بعد یہ لودھی صاحب آتے رہے اور غفور صاحب کا بھی دور بہت اچھا رہا. میں اس میں نو ڈاؤٹ میں نہیں کہوں گا, غفور صاحب کے چیئرمین آج تک لوگ انہیں بہت یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو دیکھو جو اچھا ہوتا ہے لوگ اس کو کہتا ہے. بہت سارے اسی طرح مطلب جو ہے تو اب عوام چاہتی ہے تھوڑا سا جو ہے نا چینج چاہ رہی ہے عوام. تو بہرحال میں تو اب تھوڑا سا چینج دیکھ رہا ہوں مہراپور کی فضا میں. وارڈ وائز دیکھیں لوگ اگر آپ, ہاں وارڈ وائز میں دیکھوں میں ہاں وارڈ وائز شاکر صاحب جو میں دیکھ رہا ہوں کہ وارڈ وائز میں تقریباً جو ہے میں 12 سے 13 وارڈ جو ہے نا وہ میں پیپلز پارٹی کو جیتا ہوا دیکھ رہا ہوں. مختلف وارڈ ہیں, جیسے 1 نمبر وارڈ ہے, 2 3 نمبر وارڈ اور 4 5 6 7 اور اسی طرح 12 اور 10. مطلب کہ اصل میں تھوڑا سا یہ کہ مجھے وہ جو پہلے وارڈ تھے نا تھوڑا چینجنگ ہوئی نا تو اس وجہ سے بہرحال ہاں اس وجہ سے تھوڑا سا کنفیوژن ہے. بہرحال یہ میں عمومی طور پہ میں اوور آل جو میں اپنا تجزیہ پیش کروں تقریباً 12 سے 13 سیٹیں جو نا میں جیتتے ہوئے پیپلز پارٹی کو دیکھ رہا ہوں. یہ میرا بلا تفریق تجزیہ ہے بالکل, اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے ایک آدھ کم آگے یا پیچھے, بہرحال میں یہ کنفرم دیکھ رہا ہوں. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ میرا شاید اس طرف میرا کوئی رجحان نہیں, یہ میں اوور آل دیکھ رہا ہوں لوگوں کا, میں نے لوگوں کو جانچا دیکھا ہے اس میں بلا تفریق, اس میں ساری برادریاں, اس میں یہ نہیں کہ صرف ایک کوئی برادری جو ہے نا, نہیں سب متفقہ طور پہ. تو کیونکہ اس میں امتیاز صاحب نے جو آ کر تھوڑا سا جو ہے نا لوگوں میں ایک روشنی کی کرن پیدا کی, جو انہوں نے آ کے اپنے بلا وہ پبلک ہولڈر ان کے پاس کوئی مطلب ایسا کوئی عہدہ نہیں تھا, اس کے باوجود انہوں نے بلا تفریق کام کیا ہے. اور میں ان کی اب مثالیں وہ کافی تو ایسی باتیں جو عوام کو پتہ بھی نہیں, جو انہوں نے بند مٹھی لوگوں کی مدد کی. مطلب کہ یہ نہیں میں کہتا کہ میں اس کی کوئی بہت زیادہ وہ کر رہا ہوں, لیکن واقعی جو بات کہنے کی ہے جو اس کا تو بندے کی اس کی تعریف ضرور اس کی جائے. بہرحال اس دفعہ جو سینیریو میں جو چانگ صاحب نے جو اس دفعہ مطلب کہ جو یہاں کا اس کی وجہ سے جو ہے نا اس وقت مجھے جو میں پیپلز پارٹی کو جیتا ہوا دیکھ رہا ہوں. یہ نعرہ جو امپورٹڈ والا کے باہر کا ہے یہ تو یہ میں اس کو میں ڈینائی کروں گا, یہ بہت غلط ہے. امپورٹڈ کہو گے تو پھر بات بہت دور تک جائے گی. اس میں جو ہے نا یہاں اس میں تعصب کی بو آتی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو کام کہہ رہے ہیں وہ کام جو ہے ہمارے ظفر شاہ نے یا کوئی نہیں کرایا. دیکھو ظفر شاہ تو دیکھو جب ظفر شاہ نے کرایا, ظفر شاہ اس وقت دور دیکھو آپ, جب ظفر شاہ تو پیپلز پارٹی میں تھا, جب اس کو گیس دی تھی اس وقت ڈپٹی اسپیکر تھے, پیپلز مرکز میں پیپلز پارٹی تھی. تو دیکھو وہ انہوں نے وہ کام کرایا. اس کے بعد ٹھیک ہے اگر وہ گریڈ اسٹیشن لیاقت جتوئی کے دور میں لگا, اس دور میں نون لیگ تھی جو بھی تھا. اس کے علاوہ آپ دیکھو اب یہ روڈ بنا ہے, یہ اب سی پیک کا کہہ رہے ہیں, سی پیک کا تو نہیں, یہ پیپلز پارٹی نے بنایا ہے. یہ جو پکا باغ بچرا سے لے کے مہراپور تک جو روڈ بنا ہے یہ پیپلز پارٹی کا ہے. اس کے بعد جو نہریں جو پکی ہوئی ہیں, یہ جو آپ نے گودو شاہ پکی, یہ دیکھو یہ بہت بڑا کام ہے. یہ مہراپور کے علاوہ آپ دیکھو کہ جو ٹیل کے زمیندار تھے ان کو وہاں تک پانی, ان کی زمینیں آباد ہوئی ہیں. وہاں میں خود ذمہ دار ہوں, میری خود وہاں زمینیں, لوگ دعائیں دیتے ہیں ان کو کہ یار یہ دیکھو یہ کام کیے نا ان لوگوں نے. تو جو کام ہے کرنے کے تو ہمیں بھی تو دیکھو ہم کب تک اپوزیشن میں رہیں گے. یہ ہم لوگوں کا ہم استحصال نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں تھوڑی سی چینج ہو.
تو انشاءاللہ میں تو اب ہوپ فل ہو کے اللہ کرے گا انشاءاللہ جو ہے نا. تو آپ دوسرے دیکھیں, دوسرے شہر سٹیز دیکھ لیں. آپ سٹھارجہ آپ کے پڑوس میں ہے, آپ اس کے آپ دیکھیں ان کی گلی گلی ان کی ٹف ٹائلیں لگی ہوئی ہیں وہاں جو ہے نا. آپ گمبٹ کو لے لیں, آپ رانی پور کو لے لیں, ٹھیک ہے جو بھی ہے یہ تو سلسلہ, لیکن وہاں آپ جا کے گلی گلی میں ٹف ٹائلیں. وہ یہاں اس وجہ سے کہ ہمارے اوپر ایک ٹھپا لگ چکا ہے, یہ تو اپوزیشن ہے, ٹھیک ہے. اس وجہ سے کام اس کے باوجود بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ اس لیول کے نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے کہ جہاں ہمارا ان کا چیئرمین ہو, یا اس حساب سے جو جس طریقے سے دوسرے ہمارے پڑوسی شہروں میں جو کام ہوئے اس لیول کے کام وہ نہیں ہو پائے. وہ شاید ہم اس وجہ سے کہ ہم اپوزیشن کا ہمارے اوپر جو اسٹمپ لگی ہوئی ہے. اب امید ہے کہ اللہ کرے گا ہم بہتری کی طرف انشاءاللہ جائیں گے. تو یہ جو الیکشن ہے یہ بڑا جو ہے یہ سنگ میل ثابت ہوگا مہراپور کے لیے, میں تو یہ سمجھ رہا ہوں. اس وجہ سے دوستو, یہ تھے ہمارے مرکزی تنظیم ارائیاں کے وائس پریزیڈنٹ نوشہر افروز کے محمد علی ارائیں صاحب, جنہوں نے یعنی کہ ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے بارے میں, ماضی حال اور مستقبل کے بارے میں باتیں کی. تو اب میں ہمارے دوسرے مہمان ہیں اپنا صفدر ارائیں صاحب ہیں, یہ سرپرست اعلیٰ ہیں مرکزی تنظیم ارائیاں کے. تو ان سے بھی بلدیاتی انتخابات, کیونکہ ہر بندے کی نظر اس ٹائم جو بھی آپس میں ملتے ہیں تو بات یہی کرتے ہیں کہ بھی کیا ہوگا, کون جیتے گا, یہ وہ. تو دلچسپی کو مد نظر ہم نے پروگرام بھی اسی کے اوپر شروع کیا ہے اور الیکشن تک ہی ہمارا پروگرام جاری رہے گا تجزیے اور تبصرے کے عنوان سے. تو میں جو سوال یہ کروں گا صفدر ارائیں صاحب سے کہ آیا کہ جو محمد علی ارائیں نے باتیں کی ہیں آپ ان سے کتنے متفق ہیں, اور آپ کی اپنی کیا رائے ہے کہ آنے والے الیکشن میں یعنی پی پی یا پی پی این ٹی یعنی شہری اتحاد, ان میں سے چیئرمین کا تاج جو ہے کس کے سر پہ جائے گا, اور جو ہے اگر آپ تفصیل سے مفصل ہمیں وارڈ وائز بتاتے چلیں تھوڑا سا, تو یہ بھی جو ہے ہمارے سننے والوں کو یعنی کہ آسانی پیدا ہو جائے گی. تو میں گزارش کروں گا صفدر ارائیں صاحب سے کہ وہ تھوڑا تفصیل سے ہمارے ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے بارے میں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاکر بھائی آپ کا. محمد علی بھائی نے جو باتیں کی ہیں تو میں محمد علی بھائی نے جو باتیں کی ہیں میں اس سے جو قدر متفق ہوں. مہراپور کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ ہمیشہ اپوزیشن میں ہی رہا ہے. اوپر حکومت ہمیشہ پی پی کی رہی ہے, عرصہ دراز ہو گیا, لیکن نیچے کبھی جتوئی گروپ, کبھی ظفر شاہ گروپ, کبھی نیوٹرل, کبھی نون لیگ, جس کی وجہ سے متاثر ہوا ہے مہراپور. اوپر سے فنڈ ریلیز نہیں ہوئے, مہراپور کے کام نہیں ہوئے. ظاہر ہے اپوزیشن کو اوبلائج کم کرتے ہیں لوگ. ہمیشہ مہراپور اپوزیشن میں رہا ہے. اگر گورنمنٹ میں ہوتا تو گورنمنٹ خرچ کرتی, لیکن اس کے باوجود شکر الحمدللہ مہراپور پھر بھی اگر ضلع لیول پہ دیکھا جائے دوسرے شہروں کی نسبت ہماری پوزیشن بہت اچھی ہے. لیکن اب یہ جو 2-4 سال گزرے ہیں اس میں تھوڑا سا بحران ہوا ہے, بلکہ زیادہ بحران ہوا ہے, جس میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا. کوئی نالیاں, سیوریج سسٹم, یہ وہ سب ڈیمیج ہو کے رہ گیا, اور کوئی اس پہ جو ہے ایکشن نہیں لیا گیا صحیح طریقے سے, نہ یہ اپروچ کر سکے. اور بات یہی تھی کہ ہم اپوزیشن میں ہیں, ہمارے پاس فنڈس نہیں ہیں, اس لیے ہم کام نہیں کرا پا رہے. تو اب اس وقت جو سیاسی ماحول چل رہا ہے مہراپور کا, اب بڑی پارٹیاں اس میں آئی ہیں. پیپلز پارٹی کی طرف سے چانگ صاحب ہیں, جاوید میمن صاحب ہیں, تو اپنی اسٹرگل کر رہے ہیں ہر طریقے سے. وہ بھی اپنی اسٹرگل کر رہے ہیں کامیاب ہونے کے لیے. دوسری پارٹیاں ہیں, اب لودھی صاحب ہیں, فاروق صاحب ہیں, حالانکہ آپس میں سخت مخالف تھے, لیکن الیکشن کی وجہ سے انہوں نے آپس میں پیکٹ کیے ہے. تو دیکھیں ابھی جہاں تک میرا اندازہ ہے مقابلہ ٹف ہے. اتنا ایزی نہیں ہے دونوں پارٹیوں کے لیے کہ ہم کہیں کہ شہری اتحاد جیت جائے گا, یا ہم کہیں کہ جو ہے یہ کلیئر کر لے جائے گی, پیپلز پارٹی جو ہے یہی جو ہے چھکا مار لے گی. ہم ایسے نہیں سمجھتے. میرا اندازہ یہ ہے کہ بہت جو ہے زور کاٹے کا مقابلہ ہوگا. تو دیکھیں آگے ان کا نصیب ہے جو کامیاب ہو. ہم تو ہمارے لیے سب ایک جیسے ہیں, ہم کسی کی مخالفت میں نہیں ہیں. چانگ صاحب معزز آدمی ہیں, جاوید بھی اچھا آدمی ہے, فاروق صاحب بہترین آدمی ہیں, منور بیگ ہے, ان کی بھی خدمات ہیں ساری عمر سے مہراپور کے لیے, ان کے بڑوں کی بھی, ان کی بھی. تو ہمارے دل میں کسی کے لیے بھی وہ نہیں ہے. جو بھی آئے گا اپنی محنت سے آئے گا, اور ہماری یہ دعا ہے کہ جو بھی آئے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے کہ مہراپور کو سدھار سکے, ہمارے شہر کو بچائے, ہمارے شہر کے لیے ترقیاتی کام کرائے, ہمارے شہر کا بھلا ہو. ہم اپنے شہر کا بھلا چاہتے ہیں بلا تفریق. اس میں نہ سندھی ہے, نہ کوئی پنجابی ہے, نہ کوئی پٹھان ہے, نہ کوئی, ہمیں کوئی تفریق نہیں ہے, نہ مذہبی نہ لسانی. ہم صرف مہراپور کے شہری ہیں اور پرامن شہری ہیں اور پاکستانی شہری ہیں. سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں, اس کے بعد ہم جو ہیں
اپنے ملک کے خیر خواہیں، اپنے شہر کے خیر خواہیں. ہمیں کسی پارٹی کے ساتھ وہ جو ہے پاگل پن کی حد تک وہ نہیں ہے. جو کام کرائے گا، جو صحیح راستے پہ چلے گا، ہم اس کے ساتھ ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا، میرا پور کی سیاست میں تبدیلی آئے گی. یہ تھے صفدر ارائیں صاحب، جنہوں نے جو ہے احاطہ کیا کہ شہر میں ان کا کہنا ہے کہ مقابلہ ٹف ہے، مقابلہ سخت ہے، اور جو ہے جو جیتے وہ کام کرے. تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے AROA کے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر ہیں منور حسین منور صاحب، پریس کلب مہراپور کے صدر ہیں، تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ان کے آگے سوال رکھا جائے گا کہ جو بھی جیتے، ان کے جیسے صدر بھائی نے کہا، تو وہ جیت کر آئے، PP ہو یا PPNT ہو، تو ان کے سامنے مہراپور کے مین مسائل کیا ہیں جو جیتنے کے بعد ان کو درپیش ہیں اور ترجیحی بنیادوں پر جنہیں حل کیا جائے. ایک تو ہوتے ہیں بلدیاتی جو مسائل ہیں جو ان کے اختیار میں ہیں. کچھ مسائل ایسے ہیں شہری تو ہیں مگر بلدیات کے انڈر میں نہیں آئیں گے. وہ اپنے اثر و سوق کے ذریعے جو چیئرمین ہے وہ اتنا بااثر یا اتنا وہ ہوتا ہے، ان کے اتنے واسطے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے اپنے اثر و سوق کے ذریعے وہ مسائل حل کرا سکیں. وہ کون سے ہیں؟ یعنی کہ دو مسائل ہیں، یعنی کہ ایک تو بلدیاتی مسائل ہیں وہ جو چیئرمین کے انڈر میں آئیں گے، اور کچھ جو مسائل ہیں وہ ان کے انڈر میں نہیں ہیں مگر شہری اس سے دو چار ہیں، شہری پریشان ہیں ان مسائل کی وجہ سے. تو ان کو جو ہے وہ اپنے اثر و سوق کے ذریعے حل کرا سکتے ہیں، واسطے ہوتے ہیں اسلام آباد تک ان کے. ایسی بات نہیں ہے. تو اگر وہ چاہیں گے تو ذاتی کام جیسے لے سکتے ہیں، وہ شہر کے لیے بھی لے سکتے ہیں. تو وہ کون سے مسائل ہیں جن سے شہری وہ جو مسائل میں ہیں. تو یہاں میں بتاتا چلوں کہ آپ الیکشن ہے 26 کو، آپ نے ابھی ووٹ جو دینے ہیں سوچ سمجھ کے دینا ہے کہ ان لوگوں کو دینا ہے کہ جو آپ کے مسائل حل کریں. ووٹ یعنی کہ جو جیت کے آئے گا چیئرمین، وائس چیئرمین یا کونسلر جو ہے شہری اتحاد کا ہو یا PP کا، وہ آپ کے ووٹ سے جیت کے آئے گا، ہمارے کہنے سے نہیں جیت کے آئے گا. ابھی کئی لوگوں کو سوچ ہے کہ آپ پروگرام کر کے ایک ماحول بنا رہے ہیں، فلاں کے لیے ورک کریں. یہ وہ دیکھو ورک ہر کوئی کرے گا، کر بھی رہے ہیں، ہم تو نیوٹرل ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے کہنے سے اگر جیت جائیں یا وہ کونسلر بن جائے، چیئرمین بن جائے، تو میں 16 وارڈ میں اپنے ساتھی کھڑا کر دوں گا. ایک سے غلام نبی کوئی کو منور ندیم اور میں کھڑا ہو کے 16 وارڈ ہم ایک بھی وہ وارڈ نہ چھوڑیں. اگر ہمارے کہنے سے ہمیں ووٹ مل جائے اور ہم جیت جائیں، ہمارے کہنے سے چیئرمین بن جائیں، تو ایسے نہیں ہوگا. ہمارے کہنے سے نہیں بنیں گے، آپ کے ووٹوں سے چیئرمین بنے گا. تو کل اگر وہ کام نہیں کرتا تو مجرم آپ بھی ہوں گے. تو لہٰذا میرا کہنے مقصد ہے کہ آپ نے سوچ سمجھ کے ووٹ دینا. کل یہ نہ ہو کہ مسائل نہیں ہوتے پھر صحافیوں کے پاس یہ تم لکھ نہیں رہے، کچھ نہیں کر رہے، پانی کھڑا ہے بنا. بھائی تم نے ووٹ دیتے ٹائم کیوں نہیں سوچا؟ یہ آج ہم کیا کریں؟ ہمارا ذمہ، ہم کونسلر تو نہیں ہے. بھائی پانی کھڑا ہے یا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے، تاریں ٹوٹ کے گر رہی ہیں، یا جو ہے گندگی کے ڈھیر لگے پڑے ہیں، تو وہ جو ووٹ جس کو دیا اس کو پکڑو نا جا کے. اور ہم یہی کہیں گے کہ کل آپ آئیں گے، ہم کہیں گے گھر کا نہیں پتہ تو میں بتاتا ہوں کہ گیٹ کا جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے اسے کہیں جا کے. ہم جواب دے نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ہمارے کہنے سے کوئی ووٹ کسی کو دے گا. آپ نے اپنی مرضی سے ووٹ دینا، آزاد ووٹ ہوتا ہے. یہ بوتھ جو بنائے جاتے ہیں پولنگ اسٹیشنوں کو الگ تھلگ کر کے کمرہ پردے لگا کے، اس کے پیچھے یہ ہے کہ آپ آزادانہ اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں. کیونکہ اگر باہر آپ پہ پریشر ہے یا کوئی مسئلہ ہے، یہ ڈر ہے، خوف ہے، تو وہاں پردے میں جا کے تو آپ کو نہیں پتہ اسٹیمپ ہے وہ اور پیپر ہے، بیلٹ پیپر ہے، آپ وہ اپنی مرضی سے لگائیں. وہاں کون آپ کو کہنے والا ہے؟ تو بتانے کا مقصد ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ووٹ دیں گے. پھر یہ نہیں ہوگا کہ دباؤ تھا یہ وہ. بھائی پردے کے اندر وہ کمرہ بنا ہوا چھوٹا سا، وہاں کس کا دباؤ ہے؟ وہاں تو آپ ہیں، اسٹیمپ ہے اور بیلٹ پیپر ہے. تو آپ ذمہ دار ہوں گے. کل مسائل حل نہ ہوئے تو آپ ہیں، ہم ذمہ دار نہیں ہیں. تو اس لیے میں یہ منور سے سوال یہی کریں گے کہ جیت کے آنے کے بعد وہ کون سے مسائل ہیں جو انہیں ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے ہیں، شہری بھی، اور جو ہے وہ ایسے مسائل جو ان کے اختیار میں نہیں ہیں مگر اپنے اثر و سوق کے ذریعے سے وہ مسائل حل کرا سکتے ہیں. تو دونوں کی روشن ڈالیں. منور حسین منور صاحب. السلام علیکم. سب سے قبل تو شاکر بھائی کا شکریہ کہ انہوں نے آج پھر مجھے موقع دیا، اور خصوصاً مہراپور کے ان احباب یا دیگر جو کہیں سے بھی ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، ان دوستوں کا بھی بہت خصوصاً شکریہ کہ وہ ڈیلی ہمیں پسند کرتے ہیں، ہمارے پروگرام کو پسند کر رہے ہیں، اور ہمیں بہت بہتر فیڈ بیک مل رہا ہے اس پروگرام کے ذریعے سے. تو آج جو شاکر بھائی نے سوال کیا کہ ابھی چیئرمین کون جیت کے آتا ہے، وہ تو لازمی سی بات ہے جیسا شاکر بھائی نے ذکر کیا
کہ آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کسے ووٹ دے رہے ہیں. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کو سامنے لے کر آ رہے ہیں یا شہری اتحاد کے امیدواروں کو منتخب کر رہے ہیں. وہ آپ کا اپنا ایک ووٹ ہے. آپ جسے دل سے پسند کریں گے لازمی بات ہے انہیں ووٹ دیں گے اور وہی منتخب ہو کر آ کر آپ کے مسائل کو حل کرے گا. تو اس کا ذمہ دار ہم صحافی حضرات نہیں ہوا کرتے. اکثر لوگ یہ جیسے شاکر بھائی نے ذکر کیا کہ لوگ اکثر آگے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ صحافی کچھ نہیں کر رہے. صحافی کا تو کام صرف لکھنا ہے. اب صحافی نے خود جا کے نالیاں صاف نہیں کرنی, صحافی نے خود جا کے لائٹ صحیح نہیں کرنی, یا ایسے دیگر جو بھی معاملات ہیں وہ صحافی کا کام نہیں ہوتا. صحافی کا اپنا ایک کام ہے کہ وہ نیوٹرل رہتے ہوئے صرف لکھتا ہے. لکھنے کے بعد وہ اعلیٰ افسران کا کام ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایکشن لیں. جس طرح ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ آپ کا کام صرف دروازے پر دستک دینا ہے, یعنی دروازے کو توڑ کے اپنے اندر داخل نہیں ہونا. تو لازمی ہم اپنا دستک دیتے ہیں, اپنا کردار ادا کرتے ہیں. باقی پھر ان کا افسران کا کام ہوتا ہے کہ اس پر نوٹس لیں اور کام کریں. جس طرح بھی ذکر چل رہا ہے بلدیات کے حوالے سے, تو ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین منتخب ہوں یا شہری اتحاد کے, ان کے لیے شہر کے بہت سے مسائل ہیں جو ان کے سامنے آئیں گے اور ان کے لیے بڑا چیلنج بن کے رہیں گے. خصوصاً ہم ذکر کرتے ہیں مہراپور کے حوالے سے, تو سب سے بڑا جو ان کے لیے چیلنج ہوگا وہ ڈرینیج کا سسٹم ہے. یعنی وہ ہمارا تقریباً 30 سے 40 سال سے پرانا سسٹم ہو چکا ہے جو تباہ حال ہے, اور تقریباً گلیوں میں آپ کو دکھنے میں آئے گا جو پانی کھڑا ملتا ہے. اس کی وجوہات جو مین یہی ہوتی ہیں کہ ہمارا ڈرینیج سسٹم بالکل تباہ ہوا ہے. آپ نیو ٹاؤن کے علاقے میں چلے جائیں, شاید ہی کوئی گلی ایسی ملے گی جہاں پر پانی نہ ہو. اور شہری علاقوں میں اپنا نوناری محلے کی طرف چلے جائیں, ان کا علاقہ ہی بہت نیچے ہو چکا ہے. اس طرح عیدگاہ کی گلیوں میں جائیں گے یا مغل محلے میں چلے جائیں, آپ کو اکثر جگہوں میں پانی ملے گا. تو یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس مسئلے کے لیے وہ کچھ کریں. اکثر جیسا گزشتہ بار ہمارے چیئرمین صاحب تھے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے پاس اتنا زیادہ بجٹ نہیں ہے اور یہ بڑے پیمانے پر کام ہونے والا ہے. سندھ سرکار اس کے لیے بہت زیادہ بجٹ دے تو پھر یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کام ہو. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا بجٹ اگر پوری زندگی نہیں ملتا تو کیا وہاں پر کام نہیں چلے گا. تو اس کے لیے ایک اپنا بھی آپ لاہ عمل بنا سکتے ہیں. اور آپ جو اس طرح فاروق خان لودھی پچھلی بار چیئرمین تھے تو ماشاءاللہ اچھے اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں. اس کے لیے پراپر وہ کوششیں کرتے تو امکان تھا کہ ہمیں پراپر اس کا بجٹ مل جاتا اور اس کے لیے کام ہو سکتا. تو ہم آئندہ بھی ان سے توقع رکھیں گے. جو بھی چیئرمین آتے ہیں, منور بیگ مغل آتے ہیں یا اپنا پاکستان پیپلز پارٹی کے جاوید بیمن آتے ہیں, جو دونوں نامزد امیدوار ہیں چیئرمین کے, ان دونوں میں سے جو بھی منتخب ہوتے ہیں تو ان کا پہلا ٹاسک یہی ہونا چاہیے خاص طور پر کہ وہ اس حوالے سے اپنے کردار ادا کریں, ڈرینیج کے کام کو سدھاریں. یعنی سندھ گورنمنٹ سے, وفاقی گورنمنٹ سے جتنا ہو سکتا ہے اس کے لیے بجٹ لیں اور اس کے لیے پراپر جس طرح شہر کے اندر سے ایک بڑا نالا نکلتا ہے, بڑا نالا گزاریں جس سے پانی پراپر طریقے سے جائے اور جو نچلا علاقہ ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. اور دوسرا خصوصاً شہر کے لیے جو ہمارا مین سب سے بڑا, یعنی جس نے ہمارے شہر کو حسن کو گہنا کر رکھ دیا ہے, وہ ہمارا یہاں پر تجاوزات کا مسئلہ ہے. آپ شاہی بازار میں داخل ہوں, بوندو چوک میں چلے جائیں, تو اپنے گلشن مارکیٹ میں چلے جائیں, عمر فاروق کلاتھ مارکیٹ میں آ جائیں, اسٹیشن روڈ پہ چلے جائیں, حلانی روڈ پر چلے جائیں, ریلوے فاٹک کا کراس کر کے آگے لانگر جی شاخ تک چلے جائیں. اب یہ سارے علاقے آپ دیکھیں گے, یعنی لوگوں نے اگر ان کی دکان کا ایریا 2 فٹ یا 3 فٹ کا باہر رکھنے کا سامان کا ایریا ہے تو باہر انہوں نے اپنے مخصوص علاقے یعنی 10 فٹ 12 فٹ 15 فٹ کے علاقے یعنی قبضہ کروا رکھے ہیں, جہاں سے وہ اپنے ایسے کہہ لیں کہ اپنے دکاندار مخصوص جو کام کرنے والے ہیں, جو دہاڑی دار لوگ ہیں, ریڑھی بان یا دیگر کام کرنے والے, ان کو کھڑا کر کے ان سے وہ اپنی ماہانہ کرایہ جات لیتے ہیں, جس کے باعث یعنی عام جو ٹریفک چلنے والے یا پیدل چلنے والے ان کو شدید دشواری کا سامنا رہتا ہے. اور اس کے لیے افسر شاہی بھی لازمی بات ہے, وہ تھوڑی کارروائی کرتی بھی ہے. تو لوکل جو سیاسی لیڈران ہیں اس حوالے سے ان کا کوپریٹ نہیں رہتا. اسی وجوہات پہ ہمارا جو جب بھی آپریشن مہراپور میں ہوا ہے تو وہ اپنا پراپر طریقے سے ہو نہیں سکا. مجھے یاد ہے جب یہاں تاشفین عالم صاحب جو آج کل ڈپٹی کمشنر نشیر و فیروز ہیں, مہراپور میں اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر تعینات تھے, تو انہوں نے ایک آپریشن بھی کیا تھا اپنا یہاں پر پوسٹ آفس کے اطراف میں. جو مخصوص کیبنز پڑی ہیں وہاں پہ, وہ لگ بھگ میرے خیال سے پرانا 20 سال سے وہاں پر موجود ہیں, جس کے بعد وہاں سے پیدل چلنا بھی دشوار ہوتا ہے. تو انہوں نے وہ اٹھوا دی تھی وہاں پہ, اور ایک بڑا ایک کارنامہ تھا کہ کسی افسر کی طرف سے اتنی بڑی کارروائی کرنا مہراپور شہر میں. اس کارروائی کے بعد اور دیکھنے میں یہی آیا کہ سیاسی طور پہ اثر و رسوخ استعمال ہوا, اور وہی سیاستدان جن لوگوں کو مہراپور کے لیے کام کرنا چاہیے تھا انہوں نے اپنا رسوخ استعمال کیے اور انہیں کیبنز کو چند دن کے اندر دوبارہ واپس رکھوا دیا. اور ہمارے تاشفین صاحب کو جو ہمیں باخبر ذرائع سے معلوم ہوا تھا کہ کسی بڑی سیاسی شخصیت کی ایک کال موصول ہوئی, اس کے بعد وہ بھی مزید اس کارروائی کو جاری نہ رکھ سکے. اس کے بعد ایک اور ہمارے اسسٹنٹ کمشنر آئے, انہوں نے بھی تھوڑی سی کارروائی کی پر وہ بھی پراپر نہ چل سکی. ابھی حال ہی میں دوبارہ اظہر لغاری صاحب نے, وہ بھی صرف چھپرے گرانے تک محدود رہی. اس کے علاوہ جو پراپر جو نیچے اصل ہمارا جو مین ایشو ہے وہ چھپرا گرانے کا نہیں ہوتا. ہمارے پاس کوئی جہاز نہیں اڑ کے جاتے جنہوں نے سفر کرنا ہے, ہمارے پاس نیچے جو ٹریفک چلتی ہے اس کے لیے اصل پرابلم پیدا ہوتے ہیں. یعنی روڈ ہماری سڑکوں کو اس قدر تنگ کر دیا گیا کہ وہاں پر یعنی 2 کاریں مسلسل ایک ساتھ چل نہیں سکتی.
اگر وہ دونوں ساتھ جا رہی ہوں تو اطراف کا ایریا بالکل بند ہو جاتا ہے اور وہاں پر آٹومیٹکلی ٹریفک جو ہے رک جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے اور دیگر گلیوں کا وہ کراس کر کے ان کو جانا ہوتا ہے۔ کئی گھنٹے آپ کو دیکھنے میں ملے گا کہ وہ گلیاں اور جو رستے وہ بھی بند ہو جاتے ہیں، اور جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں اسی وجہ سے ہمارا کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے، اور وہ کہیں مجبوراً یہاں آنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ یہاں جب دیکھو ٹریفک کا پرابلم پیدا رہتا ہے۔ تو یہ ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے۔ اس کے لیے بھی میں تو کہوں گا جو ہمارے مہراپور کے ابھی جو شہری ایک نعرہ لے کے نکلے ہیں کہ ہم نے شہر کو بچانا ہے، تو سب سے بڑا شہر کو بچانا تو ہمارا یہی ہوگا اگر آپ تجاوزات کا ہمارا مسئلہ حل کر دیں۔ آپ دیکھیں لودھی چوک سے لے کر جناح چوک تک آنا تو ایسے سمجھ لیں کہ پولیس رات کے جو کراس کرنے کے برابر محسوس ہوتا ہے۔ اتنی ریڑیاں کھڑی ہیں وہاں پہ، اور ایک دکاندار ایسے کہہ لیں کہ اس دکاندار اگر خود کرایہ دیتا ہے 20,000 روپے تو آگے ریڑیاں کھڑی کر کے وہ 40,000 روپے اپنا کرایہ جات لے رہا ہوتا ہے، اپنے دکان کا بھی آدھے زیادہ سامان باہر رکھا ہوتا ہے۔ تو اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ یعنی لازمی بات ہے اس کا ریونیو جو ڈسٹرب ہوتا ہے وہ ہمارے شہر کا ہی ہوتا ہے نا۔ اگر باہر کے جو دیہی علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں، اپنے ٹھری میروا کی طرف سے آئیں گے، ہلانی بیلانی خانمان کی طرف سے آئیں گے، وہ لوگ اسی سڑکوں کو کراس کر کے بازار میں جائیں گے، اتنی ٹریفکس ہونے کے بعد وہ کیسے اپنا سفر کر کے کوئی چیز خریداری کرنے کے لیے یہاں آئیں گے؟ تو جب ان کو یہ پتہ ہوگا کہ یہاں شہر میں اس قدر ٹریفک جام رہتی ہے اور آنا جانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، جو 1 گھنٹے کا کام ہے وہ 10 گھنٹے پہ محیط ہو جائے گا، تو وہ آٹومیٹکلی بات ہے وہ یہاں نہیں آئیں گے۔ ان کو بہتر لگے گا وہ رانی پور چلے جائیں، سکھر چلے جائیں، خیرپور چلے جائیں، تو اس سے ہمارا کاروباری بھی نقصان ہے۔ تو اس چیز کا بھی ہم اس سے مطالبہ رکھیں گے۔ آنے والا جو ہمارا چیئرمین ہو وہ سب سے پہلے ڈرینیج کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ یعنی ہماری جو تجاوزات کا میٹر ہے اس کو سالو کریں۔ اس کے لیے پراپر بیٹھ کے ایک شہری تاجر برادری کا، صحافیوں کا، سول سوسائٹی کا ایک ایسی کمیٹی بنائیں جو اس معاملے کو دیکھے ہمارے، کیونکہ جتنے بھی جو لوگ ہیں دیکھیں ابھی یہ ووٹ دینے والے تو آپ کو ہی ہے نا، تو یہ ان کو اگر پرابلم پیدا ہوگی تو وہ آپ کے پاس ہی آتے ہیں۔ اگر آپ خود ان کے پاس چل کر جائیں گے کہ آپ یہ چیزیں جو اپنے باہر رکھوا کر شہر کا جو شہریوں کا یا عام مسافروں کا جانے والا راستہ تنگ کیا جا رہا ہے اس کو آپ دور کر لیں گے تو آٹومیٹکلی وہ دوبارہ دیکھیں گے کہ یار یہ خود لیڈرز ہمارے پاس چل کر آ رہے ہیں، تو شرمندگی انہیں محسوس ہوگی۔ تو ہم سمجھتے ہیں زیادہ تر آپ کے جانے سے ہی وہ ٹریفک کے معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اور تجاوزات کا مسئلہ، بڑی تجاوزات کو اگر آپ پہلے فرصت میں نہیں بھی گراتے، آپ اس کو سلسلے وار بھی کر سکتے ہیں۔ اظہر لغاری سے ہماری کئی میٹنگز ہوئی، جو اسسٹنٹ کمشنر تھے یہاں پہ، ان سے بھی ہم پراپر یہی کہا کرتے تھے۔ اب اگر اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ نیو ٹاؤن میں جا کے کاروائی شروع کر دی تو وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ پیچھے کاروائی کیوں نہیں کر آئے، یعنی آپ پھاٹک کے پیچھے کا راستہ آپ نے چھوڑ دیا ہے، اسٹیشن روڈ چھوڑ دیا ہے، شہر بازار چھوڑ دیے ہیں۔ تو بہتر طریقہ بھی اس کا ہمارا ان کے لیے مشورہ بھی ہے آنے والے چیئرمینس کے لیے کہ آپ طریقے سے کاروائی کریں گے نا۔ اگر آپ گیٹوں سے لے کر صرف جو ہمارا لودھی چوک ہے، اگر 2 دن لگتے ہیں، 5 دن لگتے ہیں، 10 دن لگتے ہیں، صرف اسی ایریے کو پہلے صاف کریں، یعنی جو بڑی کاروائی نہیں ہو سکتی، چھوٹی کاروائی کہہ لیں، منی اس کے جو چھوٹے لیول کا آپریشن ہو سکتا ہے، اسی چھوٹے لیول کے آپریشن کو قسط وار چلا لیں۔ یعنی جو وہاں سے لے کے آپ لودھی چوک تک کر دیں تو 1 ہفتے میں اگر پراپر ٹائم لگتا ہے، اس کے بعد آپ جناح چوک تک کر دیں، پھر بازار میں داخل ہوں، پھر بازار کو صاف کر دیں۔ اس طرح اسٹیشن روڈ کا ایریا ہے، پھر اپنا ٹھری روڈ کا ایریا ہے، پھر آگے پھاٹک کراس کر کے وہاں کا ایریا ہے، تو اس کے اوپر بھی کام کریں۔ تو اس سے آپ کو شہر کو تو ملے گا ہی ملے گا فائدہ، باہر سے آنے والے لوگوں کو بھی فائدہ ملے گا، اور اس سے زیادہ لوگ یعنی شہر میں آئیں گے، اور اس سے ہمیں شہر کی جو تاجر حضرات ہیں ان کے کاروبار بھی بڑھے گا۔ تو اگر ہم بات کرتے ہیں جو ہمارے اس سے بڑا ہمارا ایک پرابلم ہے، وہ یقیناً یہاں ان کے حد ایسے کہہ لیں کہ ان کے اختیار میں تو نہیں ہے چیئرمین کے، جس طرح اوور ہیڈ برج ہے۔ اب کل ہمارے ساتھ شہری اتحاد کے ایک دوست ہمارے پینل میں شریک تھے، انہوں نے اس چیز کا ذکر بھی کیا کہ ہم نے اس کے اوپر اسٹیمیٹ بنایا تھا، یعنی فاروق خان جب چیئرمین تھے انہوں نے ایک اسٹیمیٹ بنایا، ان کا کہنا ہے کہ کوئی 90 لاکھ روپے کے لگ بھگ اسٹیمیٹ بنا جس کے اوپر سے بائک کراس کر سکتے تھے اور پیدل سفر کیا جا سکتا تھا۔ تو عجب ہے، یعنی وہ 90 لاکھ روپے دیکھا جائے تو کوئی بڑی رقم نہیں تھی۔ مہراپور کا بجٹ 2.25 کروڑ روپے کا ہے، یعنی اگر اس میں سے 1 کروڑ 29 لاکھ روپے ہم اس کا نکال دیتے ہیں سیلریز کا، 10 لاکھ روپے آپ ایکسٹرا خرچ پہ رکھ لیں تو پھر بھی لگ بھگ ہمیں 30 سے 35 لاکھ روپے ماہانہ بچتے ہیں۔ اگر آپ وہ وہاں سے منظوری لے کر آپ 3 سے 4 مہینوں میں 1 کروڑ روپے جمع کر سکتے تھے، تو 1 کروڑ روپے لگا کے یہ عام مسئلہ آپ خود بھی حل کر سکتے ہیں۔ یہ تو میں ابھی تو پہلے لگتا تھا کہ بڑا پرابلم ہے اور یہ بڑے سسٹم سے ہی جا کے حل ہوگا، بڑا اوور ہیڈ برج بنانا یا انڈر پاس بنانا تو واقعی بڑا پروجیکٹ ہے، پر کل جو شہری اتحاد کے ہی ایک شخص نے یعنی ان کے نمائندے نے یہ بات کی تو اس کے بعد تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا یہ مسئلہ نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے اسٹیمیٹ سارا بنایا بھی رکھا ہوا ہے، صرف اجازت نامہ لینا مسئلہ ہے۔ تو آپ کے ماشاءاللہ مسئلہ بھی نہیں ہے، جتوئی صاحبان کے وفاقی منسٹر رہ چکے ہیں، ان کے بھی اچھی تعلقات ہیں، اور آپ ذاتی خود بھی اثر و رسوخ بہت رکھتے ہیں۔ اگر چیئرمین اگر منور بیگ بنتے ہیں یا جاوید میمن بنتے ہیں، وہ کسی کے بھی ساتھ لے کے، کیونکہ شہر کا یہ مشترکہ معاملہ ہے، کسی ایک شخص کا نہیں ہے،
آپ دونوں مل کے بھی شہر کے لیے کام کر سکتے ہیں. اگر وہاں سے اجازت نامہ لے کے آپ بہراپور ٹاؤن کے بجٹ سے ہی یعنی 30 لاکھ 35 لاکھ ماہانہ بچا کر یہ 3 سے 4 ماہ میں 1 کروڑ روپے جمع ہو سکتا ہے آپ کے پاس, تو اس کے ساتھ بھی آپ یہ پروجیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ شہر کا سب سے بڑا درینہ جو مسئلہ ہے یہ حل ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم جس طرح بات کرتے ہیں کہ ہمیں بجٹ نہیں ملتا, جس طرح ہمارے پینل کے شرکا نے بھی کہا کہ اکثر ہمارے چیئرمین اعتراض کیا کرتے ہیں کہ ہمیں جو بجٹ آتا ہے وہ ایک تو مخصوص ہوتا ہے اور وہ سیلریز تک محدود رہتا ہے. ایسی بات نہیں ہے, اگر پراپر آپ دیکھیں, اکثر دوستوں کو معلوم بھی ہے اور آپ خود اس چیز کا ذکر بھی کرتے ہیں. موجودہ ٹاؤن چیئرمین ابھی کچھ دن پہلے جو ہمارے پاس رہ کر گئے ہیں, انہوں نے اس چیز کا واضح بھی کیا کہ 1 کروڑ کو 29 لاکھ روپے صرف سیلریز کے جا رہے ہیں اور 10-12 لاکھ روپے جو دیگر اخراجات کہہ لیں یا پینشنز کے کہہ لیں اس میں جاتے ہیں. بقیہ 40 سے 45 لاکھ روپے بجٹ آپ کے پاس محفوظ ہوتا ہے, اسے آپ کسی بھی طریقے سے استعمال میں لا سکتے ہیں. جس طرح آپ نے پچھلے دور میں کوٹیشنز میں لاکھوں روپے کا کام کروایا, ایسے ہی وہ الگ بات ہے کہ اپنے من پسند ٹھیکیدارس کے آپ کے طور پہ کام ہوا. اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے, اگر جو چاہنے والا چیئرمین ہے 30-35 لاکھ روپے میں سے اگر 20 لاکھ روپے بھی صرف ایک وارڈ کے ایک گلی میں بھی اگر لگاتا ہے تو ہمارا اندازہ ہے کہ اگلے 5 سال میں کہ موجودہ چیئرمین پورے شہر کو تمام گلیوں کو پختہ کر سکتا ہے. تو ہم ان سے یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں وہ اس پر بھرپور کام کریں گے. ہم ان کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں. انشاءاللہ تعالی شہر کے لیے جو ہوگا وہ بہتر ہوگا. مہربانی. یہ تھے ہمارے دوست پریس کلب مہراب کے صدر اور ڈسٹرکٹ نیوز شرف روز ARY کے ڈسٹرکٹ رپورٹر منور سنور, جنہوں نے مفصل ہمارے شہر کے جو ہے درینہ درپیش مسائل پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ ان کون کون سے مسائل ہیں اور ان کا حل کا طریقہ بھی بتایا کہ اس طریقے سے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر چاہیں تو وہ. تو اس سے پہلے محمد علی ارائی صاحب نے بھی شہر کے جو سچویشن ہے بلدیات تجزیہ اور تبصرے کے عنوان سے جو ہم پروگرام پیش کر رہے ہیں, انہوں نے انہیں بتایا کہ سچویشن کس کی ہے. ان کے بقول جو ہے اس مرتبہ شہری اتحاد کے مقابلے میں جو پیپلز پارٹی کے نئے چہرے آئے ہیں, خاص کر امداد چانگ صاحب ہیں یا جاوید میمن صاحب ہیں, ان کی محنت اور جدوجہد کی وجہ سے یہ جو ہے یہ وارڈ اکثریت سے جیت جائیں گے. تو صفدر صاحب کا بھی قریب یہی تھا کہ مقابلہ ٹف ہے اور بہت مقابلہ ہوگا اور مقابلہ ہونا بھی چاہیے. جو یہ الیکٹڈ سیاست ہے ایک طرفہ ٹریفک چل رہا تھا, اس سے نقصان ہوتا ہے شہر کو, کیوں مقابلے کی کنڈیشن نہیں ہوتی تو وہ منمانیاں کرتے ہیں. اس لیے مقابلہ رہے تو کوئی بھی جیتے. تو ہمارا تو یہی مسئلہ ہے کہ جیسے صفدر صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ شہر کے لیے مخلص ہو اور لسانیت, قومیت, سندھی, پنجابی, پٹھان, پنجابی یہ شہر کے لیے نقصان دہ ہے. آپ کو فائدہ دے سکتا ہے کہ آپ نعرہ لسانیت کا لگایا اور اپنے یعنی کہ جو ہے یہ چیئرمینی کے اور کونسل کے وارڈ جیت گئے, یہ جیت جائیں گے, آپ جیت بھی سکتے ہیں. یہ لسانیت چیز ایسی ہے, مگر آپ کو فائدہ ہو جائے گا, شہر کو نقصان ہوگا اور اس کا ازالہ صدیوں آنے والی نسلیں بھی نہیں کر سکیں گی. تو اس سے بھی پرہیز کیا جائے وقتی فائدے کے لیے, یعنی کہ لمبا نقصان شہر کا اور آنے والی نسلوں کو نفرتیں ان کے دلوں میں ڈال دیں, یہ جو ایک بہت بڑا نقصان ہوگا. تو اس سے بھی بچا جائے کہ وقتی فائدے کے لیے آپ اتنا بڑی گیم کر جائیں کہ لسانیت کا جو نعرہ لگا کے یہ آپ کو فائدہ تو ہو جائے گا مگر شہر کو بہت بڑا نقصان ہوگا. تو میں اب آخر میں جو پھر بتاتا چلوں کہ اگلا پروگرام کل ہوگا, اس میں نئے پینل میں نئے شرکا آئیں گے ہمارے, اور یہی تبصرے اور تجزیے جب تک الیکشن 26 تاریخ تک ہم یہ پروگرام کرتے رہیں گے. جب تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ.